قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے چوتھا پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا نا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکے میں ہے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ان اولا، بے شک سب سے پہلا؟ یہ سب سے پہلے کا ذکر کیوں کیا ہے، اول کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ جو یہودی ہیں نا، یہودی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلا جو لوگوں کی عبادت کے لیے گھر ہے نا وہ بیت المقدس ہے، بیت اللہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے اس نظریے کو لوگوں کو بتانا شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ جو سب سے پہلا گھر ہے نا، سب سے پہلا گھر وہ نہیں جو بیت المقدس ہے، بلکہ وہ ہے جو مکے میں ہے، وہ ہے جو مکے میں ہے۔ اور دوسری بات، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس جو ہے نا یہ زیادہ فضیلت والا ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ گزشتہ تمام انبیاء نے اس کی طرف رخ کر کے نا نماز ادا کی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو بولیے گا۔ علماء فرماتے ہیں بیت المقدس وہ ہے جس کی طرف گزشتہ انبیاء نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور بیت اللہ وہ ہے جس کی طرف امام الانبیاء نے رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، کوالٹی کو دیکھا جائے گا کہ تمام انبیاء نے اگر اس کی طرف، یہ آگے چل کے میں بات کروں گا کہ یہ جو وہ بات کرتے تھے نا کہ تمام انبیاء میں اس میں بھی وہ غلطی پر، اور یہاں پر ایک عقیدے کی بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی فضیلت کو نا اول سے بیان کر رہا ہے، ان اولا، بے شک جو سب سے پہلا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اول ہونا آخر ہونا یہ کوئی فضیلت کی باتیں نہیں ہیں، پہلا ہونا آخری ہونا یہ کوئی فضیلت کی باتیں نہیں ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ بیت اللہ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے تو ان اولا، اول کے ساتھ کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اول کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ سنو اپنے آقا کا مقام، فرمایا کہ بیت اللہ کی فضیلت کو اول سے بیان کیا گیا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی فضیلت کو خاتم النبیین کہہ کے بیان کیا گیا ہے، یعنی اول کہہ کے بیان کیا گیا ہے اور ادھر آخر کہہ کے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ ہے نا اول ہے آخر نہیں ہے، اول ہے آخر نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جو جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ ہے نا وہ اول بھی ہیں وہ آخر بھی ہیں، حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اول کس اعتبار سے؟ دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے نا، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے حضرت آدم پہلے ہے، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے آدم پہلے ہیں، نبوت ملنے کے اعتبار سے مصطفیٰ پہلے ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے نا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد نبی بنے. یاد رکھنا بننا ہو رہا ہے، اعلان نبوت کرنا ہو رہا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب آدم ابھی بنے نہیں تھے نا، اس وقت بھی جو نبی تھے ان کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. بات سمجھ رہی ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں. اور یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں کہ نبی بعد میں اعلان کرے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اب نبی ہے نا. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہے جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس بچے سے ہی پوچھ لو. اب قرآن ہے 16 سپارہ ہے، انہاں سارے نے آکھیا کالو کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا. بچہ پنگوڑے دے اندر ہے کنج کلام کرے کیفا نکلم. ہن قرآن کی کہندا ہے حضرت عیسیٰ نے کلام کیتا کی قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہنے لگے مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، مجھے نبوت بھی دی گئی ہے. پنگوڑے میں ہے کون؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور کہہ رہے ہیں آتانی الکتاب، یعنی کہ اپنی نبوت کا بھی بتا رہے ہیں، کتاب کے متعلق بھی بتا رہے ہیں. تو فرمایا عیسیٰ روح اللہ پنگوڑے میں ہوں، انہیں پتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو پھر محمد حبیب اللہ کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ جتنے نوجوان آئے ہو، نبوت ملنے کے اعتبار سے حضور پہلے ہیں، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے حضور آخری ہے. سمجھے یہ بات کو؟ ہاں. تو جو بیت اللہ ہے نا، اس بات پہ سب نے کہنا سبحان اللہ. جو بیت اللہ ہے وہ اول ہے، آخر نہیں ہے. مدینے والا اول بھی ہے، مدینے والا آخر بھی ہے. یہ سمجھیں بات. اب ذرا یہ جو یہودیوں نے بات بیان کی نا، یہ آپ کو بیت اللہ کی اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ ذوق بڑھے، کوئی آپ کو پتہ چلے. صرف یہ نہیں کہ آپ گئے ہیں آپ نے زیارت کر لی ہے، لیکن آپ کو یہ تاریخی باتوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. بیت اللہ کے بارے میں کبھی آپ جائیں. اب دیکھو یہودی یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی زیادہ فضیلت ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ بیت اللہ کی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اب 4 خصوصیات آپ نے سننی ہیں، اور ہر خصوصیت کو سن کے آپ نے اس وجہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ ہم بیت اللہ سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ ہر سال اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا ہے. کیونکہ بندہ جس نیت کے ساتھ کچھ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ 4 خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا. نمبر 1، سب سے پہلی جو عبادت گاہ ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہے. اور یہ بات سننا، انہوں نے کہا تھا نا گزشتہ تمام انبیاء نے اس بات کے اندر بھی وہ سچے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم نے بھی سب سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے نا اس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے. یہ پہلی بات آپ سمجھیں. اب دوسری بات سمجھیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے نا وہ خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے قبلہ رہا ہے، خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے قبلہ رہا ہے. لیکن فرمایا جو کعبۃ اللہ ہے نا، جو کعبۃ اللہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص وقت کے لیے قبلہ نہیں بنایا، ہمیشہ کے لیے قبلہ بنایا ہے. اور دوسری وہ خاص وقت کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے. فرمایا یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا یہ صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے بھی قبلہ ہے، یہ عام لوگوں کے لیے بھی قبلہ ہے. اتنی بات سمجھیں. ضروری نہیں میں حضرت کوئی جس بات چ گفتگو کراں، مطلب ہے تو ہی گل نو سمجھو. تیسری گل بیت اللہ اور بیت المقدس. بیت المقدس میں اگر ایک نیکی کی جائے نا، کتنی؟ ایک. اللہ ثواب عطا فرماتا ہے 50,000 کا. کتنے کا؟ ایک نیکی ہے اور ثواب کتنا ہے؟ 50,000. اور یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک نیکی کرو 1,00,000 دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے. تو فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟
اب اگلی بات سنو، یہ جو بیت المقدس ہے ہم احترام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ یہودی جب آتے ہیں ہم ہی آواز اٹھانے والوں میں سے ہیں، پیار ہے، لیکن بتا آپ کو یہ رہا ہوں فضیلت کعبۃ اللہ کی ہے، فضیلت زیادہ بیت اللہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بیت المقدس ہے اس کے حج کو اللہ نے فرض نہیں کیا، کعبۃ اللہ کے حج کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ حاجی جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ کچھ خاص باتیں ہیں، اس لیے آپ کے سماعتوں کی نظر کی ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں آئے نا کہ اللہ نے کیوں آکھیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، ان لفظوں کے اندر تو شان مصطفیٰ بھی ہے اور فضیلت بیت اللہ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اگلی بات سنو ذرا، للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا یہ جو بیت اللہ ہے نا یہ برکت والا ہے۔ کیا ہے؟ اور کتنی برکت ہے؟ کوئی گیا ہے آپ وچوں؟ کوئی گیا ہے؟ آج چکو جڑا گیا ہے، آپ گئے ہیں؟ بزرگ گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ بیت اللہ پہ نازل فرماتا ہے۔ کتنی؟ 120 رحمتیں۔ فرمایا 60 رحمتیں اس پر اترتی ہیں، اس کے لیے ہیں جو طواف کر رہا ہوتا ہے، 40 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور فرمایا 20 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو صرف بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو صرف ویخدہ پہ ہے نا وہ بھی محروم نہیں ہے۔ یہ جو 20 کا میں نے فگر کہا ہے نا، آپ کہو گے 1 2 20، اللہ کے بندو اس کی تو ایک رحمت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو میں نے کہا نا 60 اترتی ہے، 40 اترتی ہے، 20، اس کی تو ایک رحمت کا میاں صاحب نے کیا کیسی ہے، یہ ایک قطرہ بخشے مینوں۔ سمجھ رہی ہیں بات کو؟ ایک قطرہ بھی مل جائے نا تو میاں محمد بخش صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا ہے میرا۔ وہ اللہ دے بندے ہو جنوں ایک قطرہ مل جائے تے کم بن جاندا ہے، تے جنوں 20 مل جان، جس کو 40 مل جائیں، جس کو 60 مل جائیں، تو فرمایا یہ بڑی برکت والی جگہ ہے۔ اور پھر اگلی بات سنو ذرا، اللہ نے بیت اللہ کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رہنما بنایا، تمام جہانوں کے لیے۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو آنے والے ہیں نا ان کے لیے رہنما بنایا ہے، یہ نہیں کہا عالمین کہا، فرمایا تمام جہانوں کے لیے رہنما بنایا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھو اس میں بھی شان مصطفیٰ ہے، اس میں بھی عظمت مصطفیٰ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رہنما اس لیے بنایا ہے کہ محبوب بیت اللہ کو فضیلت ہے تیرے ساتھ، تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو جس کو نسبت تیرے ساتھ ہے اس کو تمام جہانوں کے لیے رہنما بنا دیا ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تو محبوب دی باری آئی تو کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یعنی گال سمجھے؟ یہ بیت اللہ کے بارے میں۔ اب آگے چلو قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں کھلی نشانی ہے۔ اب کون کون سی نشانیاں ہیں وہ ذرا سنو۔ پہلی نشانی مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا، پرندہ بیت اللہ کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ یار کتنا کو دماغ ہے ابابیل کا، کتنا کو سر ہے ایک کبوتر کا، لیکن کنٹرولنگ سسٹم دیکھو وہ طواف کرتے نظر آئیں گے، وہ بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے نظر آئیں گے، لیکن وہ اوپر سے نہیں گزرتے۔ اب کس نے ان کو ادب سکھایا ہے؟ کس نے ان کو ادب یہ سکھایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ فرمایا پرندوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اور اس بیت اللہ کو جن سے نسبت ہے نا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
اگلی بات سنو، یہ آپ کو ذوق کے لیے، اس لیے کوئی علمی گفتگو سنو، نہیں تو آپ کو پتا ہے